ایک دن حسب معمول بادشاہ نے دربار لگایا، مگر وہ کچھ پریشان سا تھا۔ آخر وہ اپنے حواریوں سے کہنے لگا، میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے اور سخت پریشان ہوں۔ میں نے دیکھا ہے کہ 7 کمزور اور مریل سی گائیں 7 موٹی تازی گایوں کو کھا رہی ہیں۔ ایک طرف گندم کے ساتھ ہرے بھرے خوشے ہیں، جبکہ دوسری طرف اتنے ہی سوکھے ہوئے ہیں۔ جلدی سے مجھے اس کی تعبیر بتائی جائے، میں سخت غمگین ہوں۔ ہواری نے یہ جواب سن کر خود بخود عرض کرنے لگا، اے عزیز مصر، یہ محض آپ کی پریشان خیالی ہے، اور پریشان خیالی کا کوئی مفہوم نہیں ہوتا۔ اس وقت بادشاہ کے ساقی کو حضرت یوسف کا خیال آیا، جنہوں نے اس کے خواب کی جو تعبیر بیان فرمائی تھی وہ حرف بہ حرف صحیح نکلی۔ وہ فوراً بول اٹھا، اے عزیز مصر، میں اس خواب کی تعبیر بتا سکتا ہوں۔ بادشاہ بولا، تم کیسے تعبیر بتاؤ گے جبکہ بڑے بڑے دانشور لا علمی کا اظہار کر رہے ہیں؟ ساقی نے عرض کیا، اے عزیز مصر، دراصل قید خانے میں ایک نوجوان قید ہے، وہ بڑا نیک اور شریف ہے، وہ خواب کی تعبیریں جانتا ہے۔ میں اس کے پاس جاؤں گا اور اس سے پوچھ کر آپ کو بتاؤں گا۔ ساقی قید خانے میں حضرت یوسف کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے یوسف، اے نیک آدمی، اے ہمارے اچھے بھائی، ہماری بادشاہ نے بھی ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہے، ذرا اس کی تعبیر بھی بتا دو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کہو کیا خواب دیکھا ہے؟ بادشاہ نے، ساقی بولا، بادشاہ نے دیکھا ہے کہ 7 مریل گائیں 7 موٹی تازی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور گندم کے ساتھ ہرے بھرے خوشوں کے ساتھ 7 سوکھے ہوئے خوشے رکھے ہیں۔ اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فوراً فرمایا، بات یہ ہے کہ 7 سال تک ہمارے ہاں خوب اجناس ہوگی، اور پھر 7 سال مصر میں شدید خشک سالی آئے گی اور قحط پڑ جائے گا۔ یہ خشک سالی 7 سال جاری رہے گی، چنانچہ پہلے 7 سالوں میں تمہیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ گندم کاشت کرے، اور جب فصل پک جائے تو گندم سنبھال کر رکھ لیں اور احتیاط سے تھوڑا تھوڑا توڑیں۔ جب خشک سالی کے دن شروع ہوں تو جمع شدہ گندم کو استعمال میں لائیں۔ اس کے بعد خشک سالی ختم ہو جائے گی اور حسب معمول بارشیں ہوں گی اور لوگ خوب غلہ پیدا کریں گے۔ بادشاہ یہ تعبیر سن کر بڑا حیران ہوا کہ یوسف کس طرح یہ معلومات رکھتا ہے۔ اس نے نوکر کو بھیجا کہ یوسف کو بلا لائے، مگر حضرت یوسف نے اپنے اوپر لگائے گئے الزام کے فیصلے سے قبل قید خانے سے نکلنے سے انکار کر دیا اور فرمایا، جاؤ شاہ مصر سے کہہ دو کہ پہلے عورتوں کی طرف سے مجھ پر لگائے گئے الزام کا فیصلہ کیجیے، تاکہ معلوم ہو کہ میں کس جرم سے اتنے برس قید میں رہا ہوں۔ دیکھو، بادشاہ سے بھی یہ کہہ دینا کہ میں یہ فیصلہ اس لیے نہیں چاہ رہا ہوں کہ میری تعریف و ستائش ہو، بلکہ اس لیے کہ شاہ مصر کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اپنے محسن شاہ مصر سے کسی قسم کی کوئی خیانت نہیں کی۔ شاہ مصر نے عورتوں کو حاضر کیا اور تمام واقعہ سچ سچ پوچھا۔ سب عورتیں خصوصاً ملکہ مصر زلیخا نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور گواہی دی کہ یوسف بالکل بے خطا ہے، ہم نے دھوکے سے اس کو قید کرایا تھا۔ شاہ مصر نے عورتوں کو یوسف کو باعزت طور پر قید خانے سے آزاد کیا، بلکہ انہیں مصر کے خزانے کا نظام ان کے حوالے کر دیا تاکہ وہ اپنی مرضی کے مطابق جس طرح چاہیں استعمال کریں۔ یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو دنیا میں بھی عزت و وقار عطا فرمایا۔ اب حضرت یوسف گویا خود عزیز مصر تھے اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے اعمال لوگوں کو اسی طرح عزت دیتا ہے۔ اب حضرت یوسف کے بھائیوں کا حال سنیے۔ کنعان جو ان کا وطن تھا، سخت قحط کا شکار ہوا، کھانے پینے کی سخت قلت پیدا ہو گئی، گندم بالکل ناپید ہو گئی۔ انہیں اطلاع تھی کہ مصر میں گندم بہت بڑی مقدار میں موجود ہے اور وہاں سے مل سکتی ہے، چنانچہ وہ مصر روانہ
ہو گئے تاکہ اپنے اہل و عیال کے لیے گندم خرید لائیں۔ اب چونکہ عزیز مصر خود حضرت یوسف تھے اور ہر اس شخص کو جو گندم وغیرہ خریدنا چاہتا تھا آپ کے دربار میں حاضر ہونا پڑتا تھا۔ آپ کے بھائی اس چیز سے بالکل بے خبر تھے، چنانچہ جب وہ آپ کے دربار میں آئے تو آپ نے فوراً ان کو پہچان لیا، مگر انہیں بالکل پتہ نہ چلا کہ کس دربار میں آ گئے ہیں۔ محبت سے خصوصاً اپنے پیارے والد کی یاد میں آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر آپ نے ضبط کیا اور بھائیوں سے مخاطب ہوئے، آپ کیسے آئے؟ وہ بولے، ہم پیغمبر خدا یعقوب کے بیٹے ہیں، ہمارے علاقے کنعان میں سخت قحط پڑا ہوا ہے، چنانچہ اپنے خاندان کے لیے گندم حاصل کرنے یہاں تک آئے ہیں۔ حضرت یوسف نے فرمایا، کیا حضرت یعقوب کے بیٹے صرف تم ہی ہو یا ان کا کوئی اور بھی بیٹا ہے؟ وہ بولے، ہماری دوسری والدہ سے 2 اور بیٹے بھی ہیں، ان میں سے ایک کو بھیڑیا کھا گیا اور دوسرا ہمارے والد کے پاس ہے۔ حضرت یوسف نے فرمایا، خوب، اس مرتبہ تو آپ کو گندم دے دیتے ہیں، مگر آئندہ جب آپ آئیں تو اپنے اس بھائی کو بھی ساتھ لائیں تاکہ آپ کے قول کی تصدیق کی جا سکے۔ ہاں، یاد رکھیں کہ اگر اسے نہیں لائیں گے تو گندم نہیں ملے گی۔ حضرت یوسف نے حکم فرمایا کہ فی الحال انہیں گندم کی ایک بوری دے دی جائے اور چپکے سے اپنے ملازموں کو ہدایت کر دی کہ ان کی رقم جو گندم خریدنے کے لیے ساتھ میں لائے ہیں وہ بھی گندم کی بوری میں رکھ دیں۔ آپ نے ایسا اس لیے کیا تاکہ وہ خوش ہوں اور دوبارہ بھی آئیں۔